علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سورہ بقرہ۔ یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج ولیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورها ولكن البر من اتقى واتوا البیوت من ابوابها واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلون ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ حیث ثقفتموہم واخرجوہم من حیث اخرجوکم والفتنة اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم وكذلك جزاء الكافرين۔ فإن تهوا فإن الله غفور رحيم۔ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة يكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين۔ الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين۔ وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة واحسنوا ان الله يحب المحسنين۔ واتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي فلا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلہ فمن کان منکم مریضا او به اذى من راسه ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرۃ الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم یجد فصیام ثلاثة ایام فی الحج وسبعۃ اذا رجعتم تلک عشرۃ کاملہ ذلک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ کچھ میں نے پرسوں والا بھی پڑھ لیا بیچ میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت والا مہینہ ہے اور حرمتوں پر بھی بدلے کے احکام جاری ہوتے ہیں۔ چنانچہ اگر کوئی شخص تم پر کوئی زیادتی کرے تو تم بھی ویسے ہی زیادتی اس پر کرو جیسی زیادتی اس نے تم پر کی ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ انہی کا ساتھی ہے جو اس کا خوف دل میں رکھتے ہیں، جو اللہ کے ناراض ہونے کا خوف دل میں رکھتے ہیں۔ اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں ہلاک نہ کرو اور نیکی اختیار کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا پورا ادا کرو۔ ہاں اگر تمہیں روک دیا جائے تو جو قربانی میسر ہو اللہ کے حضور پیش کرو، اور اپنے سر اس وقت تک نہ منڈاؤ جب تک قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ ہاں اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو روزوں یا صدقے یا قربانی کا فدیہ دے۔ پھر جب تم امن حاصل کر لو تو جو شخص حج کے ساتھ عمرے کا فائدہ بھی اٹھائے وہ جو قربانی میسر ہو اللہ کے حضور پیش کرے۔ ہاں اگر کسی کے پاس اس کی طاقت نہ ہو تو وہ حج کے دونوں دنوں میں 3 روزے رکھے اور 7 روزے اس وقت جب تم گھروں کو لوٹ جاؤ۔ اس طرح یہ کل 10 روزے ہوں گے۔ یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر والے مسجد حرام کے پاس نہ رہتے ہوں۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ سب سے پہلے ایمان کی بات ہم نے کی تھی کہ ایمان کیا ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ زبان سے اقرار کر دینا یہ ظاہر کا ایمان ہے، اور دل سے اس ایمان کو دل سے تصدیق کر دینا یہ باطن کا ایمان ہے۔ تصدیق بالقلب بغیر علم کے نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو جانے بغیر، اللہ کو مانے بغیر، اللہ کی تصدیق کیے ہوئے بغیر، بلائنڈ فیتھ یا اندھوں کی طرح اللہ پر یہ اعتقاد رکھنا کہ میرا باپ مسلمان تھا، میری ماں مسلمان تھی، مجھے ورثے میں ایک اللہ ملا،
جس اللہ کو میں صرف اس پرپس کے لیے استعمال کرتا ہوں کہ وہ مجھے روٹی دے، اچھی زندگی دے، اچھا کھانا دے، مجھے اولاد دے، اس کے علاوہ میرا اللہ سے نہ کوئی رابطہ ہے، نہ میری اللہ سے کوئی جان پہچان ہے۔ ہم اگر دیکھ لیں، ہم 99% لوگ اللہ کو صرف روٹی کے حوالے سے جانتے ہیں، باقی ہمارا اللہ سے کوئی بھی ایسا لین دین نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھ سکیں کہ ہم اللہ کو جانتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اور ہمارے دل نے اللہ کی تصدیق کی ہے اور ہم اس رب پہ ایمان لاتے ہیں۔ تو تصدیقم بالقلب صرف علم کی بدولت ہے کہ وہ اللہ جو آپ کو نظر نہیں آتا، جس کو آپ چھو نہیں سکتے، جس کو آپ چکھ نہیں سکتے، جس کو آپ سن نہیں سکتے، جس کو آپ اپنے وجود کے ساتھ محسوس نہیں کر سکتے، جس کو آپ چھو نہیں سکتے، اس غیب والے اللہ کو، غیوب والے اللہ کو، اس اندیکھے اللہ کو آپ نے اس کی شناخت حاصل کرنی ہے۔ ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے علم کا، کہ اپنی آگہی کے ذریعے، فہم و فراست کے ذریعے، غور و فکر کے ذریعے، سوچ اور وچار کے ذریعے، عقل اور شعور کے ذریعے، دانائی اور بلائی کے ذریعے آپ نے اس اللہ کی پہچان حاصل کرنی۔ یہ ہمارے بنیادی مقصد ہے زندگی کا۔ اب اصل بات یہ ہوئی کہ منہ سے کہنا مسلمان ہو گئے، آمنت باللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، مسلمان ہو گیا ہر کوئی، لیکن باطن کا ایمان کی تصدیق کے لیے ضروری ہے، اور وہ علم کے بغیر مشکل ہے، ناممکن ہے۔ اس طریقے سے جب ہم ایمان والے ہو جاتے ہیں، اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، تصدیق بالقلب بھی ہمارا ہو جاتا ہے، اس کے بعد ہمارے 5 ارکان ہیں جو ہمارے اعمال میں آتے ہیں۔ یہ 5 اعمال اگر نہ بھی ہوں تو انسان کافر نہیں مرتا، گناہ کبیرہ ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ جو اعمال نہیں کر سکتا، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، اور پھر تیسری چیز اعمال۔ کچھ علماء کہتے ہیں، کچھ ہمارے جو مکتب فکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ تینوں چیزیں نہ ہوں، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب اور اعمال، تینوں میں سے ایک بھی کم ہو تو بندہ مسلمان نہیں ہے۔ یعنی ان کا مقصد یہ ہے کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، جس پہ حج فرض ہے اگر وہ حج نہیں کرتا، جس پہ روزے فرض ہے اگر وہ روزے نہیں رکھتا قصدن، اگر کوئی عذر ہے تو بات الگ ہے، ٹھیک ہے، اور جس کو زکوٰۃ فرض ہے اگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو وہ کافر ہے۔ لیکن ہمارا مسلک یہ کہتا ہے کہ کافر نہیں ہوتا، یہ صرف ان کا معنوی اختلاف نہیں ہے، لفظی اختلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر ایک بندہ اقرار باللسان کر لے، تصدیق بالقلب کر لے، وہ مسلمان ہے، بلکہ اقرار باللسان بھی صرف وہ، تب بھی اس کو کفر کے زمرے میں آپ نہیں پرو سکتے۔ اب جب ہم اعمال کی بات کریں گے، اعمال میں ہمارے ہیں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جو 4 چیزیں بنیادی، باقی تو بہت سے اعمال ہیں، لیکن یہ 4 اعمال فرائض کی صورت میں ہم پہ لاگو کیے گئے ہیں۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہر صورت میں اس کو ادا کریں گے۔ یہاں پہ حج کی بات ہو رہی ہے، حج کی ترتیب بتائی ہے، لیکن جہاں پہ بھی بندہ اعمال کی بات کرے گا، اللہ جہاں پہ بھی اعمال کی بات کرے گا تو اللہ صرف اعمال پہ کمپرومائز نہیں کرتا، اللہ کو ہمارے اعمال سے کچھ لینا دینا نہیں۔ اللہ ان اعمال کے بیس پر اس میں جو ہڈن چیز ہے، جو باطن کی ہے، وہ ہے اخلاص، نیت، صفائی۔ وہ کیسے ممکن ہے کہ آپ جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، نماز سے پہلے اللہ نے کیا کہا ہے؟ طہارت ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج سے پہلا ایک اور فرض ہم پہ لاگو ہوتا ہے جو کہ طہارت کا ہے۔ اگر ہم نجس ہوں گے، ہم جنابت میں ہوں گے تو ہماری کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ نہ نماز نہ روزہ۔ ایک بندہ کہہ سکتا ہے کہ میں نجس ہوں اور میں جا کے حج کر رہا ہوں؟ نہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے میں ناپاک ہوں لیکن میں نماز پڑھ رہا ہوں؟ نہیں ہو سکتا۔ ایک بندہ ناپاکی کی حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ ایک بندے کا مال ناپاک ہے، حرام کا ہے، اس کی زکوٰۃ قبول نہیں ہوتی۔ تو مقصد یہ ہے کہ ان 4 اعمال جو ہمارے اللہ نے ہم پہ فرض کیے گئے ہیں، اس سے پہلے ایک چیز ضروری ہے، وہ ہے طہارت۔ اب طہارت میں 2 چیزیں ہیں۔ اگر میں ہاتھ دھوتا ہوں صاف پانی سے تو میرے ہاتھ دھل گئے، ظاہر کی طہارت ہو گئی، لیکن میں اگر اپنے ہاتھ کو حرام کے کاموں سے نہیں اٹھاتا تو میرے ہاتھ کی باطن کی طہارت نہیں ہے۔ اگر میں منہ میں 3 دفعہ کلی کر لوں، میرا منہ اندر سے پاک ہو گیا، لیکن اگر میں اسے جھوٹ بولتا ہوں، گالی دیتا ہوں، حرام بکتا ہوں اور حرام کھاتا ہوں تو میرے زبان کی، میرے منہ کی باطن کی طہارت نہیں ہے۔ اگر میں زکوٰۃ 2.5% کی جگہ 20% دیتا ہوں لیکن مال ہی حرام کا ہے
تو ظاہر کی طہارت ہو گئی، باطن کی طہارت نہیں ہے۔ اگر میں بہترین اعمال کرتا ہوں لیکن اس کے پیچھے میری اخلاص اور نیت یہ ہے کہ میں دنیا میں مقام و مرتبہ پاؤں، دنیا میں ریاست حاصل کروں، لذات اور شہوات کی خواہشیں حاصل کروں، تو اس 20% زکوٰۃ کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ میرا باطن گندہ ہے، اس کے پیچھے میری نیت نہیں ہے، نیت کچھ اور ہے۔ تو ہر ظاہری عمل اللہ تعالیٰ اس لیے کہتا ہے، جب ظاہری عمل کی بات کرتا ہے تو پھر ساتھ کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے خوف کھاؤ، یعنی اپنے باطن کو ٹھیک کرو۔ ظاہر کے عمل سے کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک آپ کا باطن ٹھیک نہیں ہوگا۔ حضرت ابراہیم خواص کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے مجھے ابدی عمر چاہیے، یعنی قیامت تک کی عمر چاہیے، اس لیے کہ جب تمام مخلوق، پوری دنیا کی مخلوق اللہ کی نعمتوں میں مشغول ہو جائے اور وہ اللہ کو فراموش کر دے، تو اس پوری دنیا میں ایک ابراہیم خواص ایسا ہو کہ جو دنیا میں مصائب کے ساتھ رہ کر شریعت کے ارکان پر کاربند رہے، پابند رہے اور اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو، تو اللہ کا مقصد پھر بھی پورا ہوگا۔ اللہ اس قیامت نہیں لائے گا، قیامت کا منظر برپا نہیں کرے گا، اس کائنات کے بساط کو نہیں لپیٹے گا، اس لیے کہ اللہ کہتے ہیں کہ جب تک کائنات میں ایک بندہ بھی اخلاص کے ساتھ اللہ اللہ کرنے والا ہو اور مجھے ماننے والا ہو، لا الہ الا اللہ ہو، محمد رسول اللہ پر ایمان رکھنے والا ہو، تو میں قیامت نہیں لاؤں گا۔ یہ ہمارے ایک انڈیویجول مسلمان کی اللہ کے نزدیک اہمیت ہے جو ہم نہیں سمجھتے۔ تو انسان کو کوئی بھی ولی ہو، کتب ہو، غوث ہو، ابدال ہو، اگر اس میں دو چیزیں نہیں ہیں تو سمجھو وہ جھوٹا ہے، فریبی ہے، مکار ہے۔ اگر وہ کسی بھی حال میں بندگی کی نشانیوں سے غافل ہوتا ہے اور شریعت محمدی کا پابند نہیں ہوتا تو سمجھو وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ کوئی بھی بندہ کسی بھی حال میں ہوگا وہ بندے کے دین سے غافل نہیں ہوگا اور شریعت محمدی کے تمام ارکان اس کی نہ صرف حفاظت کرے گا بلکہ اس پر موت تک ڈٹا رہے گا، قائم اور دائم رہے گا۔ تو یہاں پہ ہمارا یہ ہے کہ چاہے وہ حج ہے، چاہے وہ نماز ہے، چاہے کچھ بھی ہے، کوئی بھی باطن کا عمل، ظاہر کا عمل ہے، اس کے لیے باطن کی صفائی ضروری ہے۔ اچھا میں یہ کروں یار، میں تصدیق بالقلب تو کر لوں گا، میں اعمال بھی کر لوں گا، میں صفائی کیسے کروں؟ کوئی جھاڑو تو ہے نہیں کہ میں لوں اور دل میں شروع ہو جاؤں، اپنے اندر کھول کے ساری صفائیاں شروع کر دوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بھی بتایا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ انسان کی میری طرف اٹھتا ہوا پہلا قدم توبہ کا ہے اور آخری قدم عبودیت کا ہے۔ توبہ، عبادت، عبدیت اور عبودیت۔ شروع کروں گا توبے سے، ایسے نہیں ہو سکتا کہ میں تہجدیں بھی شروع کر لوں، نمازیں بھی شروع کر لوں، ٹھیک ہے، ہر کام کروں اور مال لٹاتا رہوں لیکن مال ہی حرام کا ہو۔ میں کوئی حرام پن چھوڑوں نا اور میں کہوں کہ یار میں تو بڑا عبادت گزار، بڑا متقی اور پرہیزگار بن گیا ہوں، نہیں۔ سب سے پہلی چیز جو اسلام میں داخل ہونے کے لیے ہے وہ توبہ ہے۔ توبہ آغاز ہے۔ توبہ اس بات کی دلیل ہے کہ اے اللہ آج سے میں نے اپنے نفس کی خواہش کے اوپر کراس لگا دیا، میں تیری ذات کو مقدم رکھوں گا، تیرے قانون کو مقدم رکھوں گا، تیرے اصول مقدم رکھوں گا۔ ولی کیوں کامیاب ہیں؟ اولیاء اللہ۔ علماء، عالم میں اور ولی میں فرق کیا ہے؟ عالم کے پاس علم ہے لیکن وہ متکبر ہو گیا زیادہ تر۔ دو مختلف مسلکوں کے عالم ایک ساتھ کھانا نہیں کھاتے، اس لیے کہ دونوں ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں۔ 100 درویشوں کو بٹھا دیں، وہ 1 مہینہ بھوکے پیاسے بھی ایک ساتھ رہ لیں گے، اس لیے کہ ان کا مقصد لڑائی نہیں ہے دنیا کی، وہ اللہ کی شناخت حاصل کر چکے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ ہم جس اللہ کے بندے ہیں وہ اللہ تو ایسا ہے کہ جس نے آدم کو جنت دی، آدم سے بے حرمتی ہوئی اور اس نے آدم کو کلمات خود سکھائے کہ ذکر کرو کہ میں تجھے بخش دوں۔ اگر آدم علیہ السلام اللہ کو قہار اور جبار کے نام سے جانتا، منتقم کے نام سے جانتا، تو ان کی مجال تھی اتنی بڑی غلطی کرنے کی؟ نہیں تھی۔ سب ان کو پتہ تھا کہ میرا اللہ رحیم ہے، خاطر بھی نہیں لیتا گناہ کو۔ ایک دفعہ استغفار کرو، توبہ کرو، ایک دفعہ بولو اے اللہ آئی ایم سوری، وہ معاف کر دیتا ہے۔ شیطان ابلیس کیا تھا؟ جن تھا، فرشتہ بنا، اللہ نے بنایا، کتنا مقدم فرشتہ بنا، کتنی بڑی گستاخی کی، اللہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے انکار کی۔ اور پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے کہ قیامت کے دن
اللہ جب اپنی 100 رحمتوں کی نمائش کرے گا، اس کی ڈیمونسٹریشن دے گا، تو شیطان للچاتی ہوئی نظروں سے دیکھے گا کہ شاید مجھے بھی رحمت میں سے کچھ حصہ مل جائے۔ ایسا بدبخت ہے اور اللہ کی رحمت سے اتنی امید لیے بیٹھا ہوا۔ تو اگر وہ اللہ کو رحمان اور رحیم کی صفت سے نہ جانتا تو اتنی بڑی گستاخی کا مرتکب نہ ہوتا۔ اللہ ہے ہی رحیم۔ یہ ہاروت اور ماروت فرشتے تھے، دعویٰ کر بیٹھے کہ اللہ میں دنیا میں بھیج دو، ہم زمین و آسمان ایک کر دیں گے تیری عبادت میں، تیری بندگی میں۔ اللہ نے نفس دیا، فرشتوں سے انسان بنایا، بھیجا، شراب بھی پی، زنا بھی کیا، قتل بھی کر لیا۔ تو اگر ان کو پتہ ہوتا کہ اللہ انتہائی سخت طبیعت کا ہے تو وہ ایسا کرتے؟ جس بچے کو پتہ ہو کہ میں گھر جاؤں گا میرا باپ مجھے الٹا لٹکا دے گا، وہ کرے گا غلطی؟ جس کو پتہ ہو یار میرا باپ شفیق ہے، 2 تھپڑ بھی مارے گا پھر سوری کر لے گا، غصہ کر لے گا پھر بعد میں معذرت خود کر لے گا، کوئی چیز لے دے کے دے دے گا، مجھے راضی کر دے گا، وہی بچہ ہمیشہ بگڑتا ہے۔ تو ہم اللہ کے وہ والے کنبے ہیں جو صرف اس لیے بگڑے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے ہمارا رب رحیم ہے۔ اگر رحیم نہ ہوتا، ہم میں سے کوئی بھی بندہ ایسا بیٹھا ہوتا ادھر، ہم سے بندر خنزیر نہ بنے ہوتے۔ ہم میں کون سی ایسی بات ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں اللہ عزت سے پال رہا ہے؟ کوئی ایک خوبی تو بندہ اکیلے میں بیٹھ کے دیکھ لے، کیا مجھ میں کوئی ایسی خوبی ہے کہ مجھے میرا اللہ ایسے رج رج کے دیتا ہے؟ کیا کیے میں نے اللہ کے لیے؟ کچھ بھی تو نہیں کیا۔ وہ رحیم ہے، اس کو اسی صفت سے پہچانے، اس کو منتقم سے جانیں گے، اگر وہ پلٹ گیا تو برداشت نہیں ہوگا۔ اس کو قہار اور جبار ہے، لیکن اللہ کوشش کریں کہ اللہ سے غلطی کا ہر وقت توبہ کریں۔ اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو نے مجھے چھوڑ دیا، مجھے بتاؤ میں کدھر جاؤں؟ تیرے علاوہ میرا ہے کون؟ کوئی بھی نہیں ہے اس کائنات میں میرا تیرے علاوہ، اس لیے میں حاضری دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، تو میرا آقا ہے، تو میرا سردار ہے، تو میرا مقصد و معنی ہے، تو میرے وجود کا عین ہے۔ اللہ تو نے مجھے گویائی دی، تو میرا کلام ہے، تو میری زبان ہے، تو میرا تمام بدن ہے، تو میرا سب کچھ ہے، میرے اعضاء و اجزاء سب تجھی سے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ اے اللہ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، دین پر صحیح طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تو نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا مقصد پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں شریعت پر پابندی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے رسول کے تمام اصولوں کو، تمام شریعت کو پابند ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تو ہم سے موت سے پہلے پہلے راضی ہو جا، جب تک ہمیں موت نہ دینا میرے مولا، جب تک تو نے ہم سے رضا کا اعلان نہیں کیا۔ اللہ ہماری غلطیاں معاف کر دے، ہمارے آباء و اجداد کی غلطیاں معاف کر دے۔ اللہ میں خالص اور پاک ایمان عطا فرما، ہمارے باطن کو شریعت کے، اپنی ذات کی عقیدے کے اوپر قائم و دائم فرما۔ اے اللہ ہمیں باطن کی طہارت عطا فرما، ہمارے ظاہر اور باطن کے فرق کو مٹا دے۔ اے میرے مولا ہمارے لیے جینا آسان کر دے، ہمارے لیے مرنا آسان کر دے، ہمارے لیے جنت اور موت کے بعد تمام منازل آسان کر دے، قبر کا حساب کتاب ہمارے لیے آسان کر دے۔ ہم پر جو قرض ہیں یا جنہوں نے ہمارا قرض دینا ہے اللہ سب کو ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ جو نہ ہو سکے میرے مولا، ہم تیری رضا کے لیے سب کو صدقہ کرتے ہیں میرے مولا، ہمارا کسی کے اوپر کوئی حساب نہیں میرے اللہ، ہم تیری رحمت سے جانا چاہتے ہیں، ہم کسی کے دوزخ کا باعث نہیں بننا چاہتے۔ اے اللہ جنہوں نے بھی ہماری حق تلفی کی، ہم تیری رضا کے لیے سب کو معاف کرتے ہیں میرے مولا۔ اے اللہ تو بھی سب کو معاف فرما۔ اللہ جن کی ہم نے حق تلفی کی ہے تو ان کے دلوں میں لے آ کہ ہمیں تیری رضا کے لیے معاف کر دیں، تیری رضا کے لیے بخش دیں۔ جو نہ بخش سکیں ہمیں توفیق دے کہ ہم ان سے استغفار کریں، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان سے معافی مانگیں۔ اللہ جو برائیاں ہم کر چکے ہیں ہمیں اس کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔